بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ عمران خان کو سزا کی ہیٹ ٹرک۔ ہاں، سب ساری زندگی کرکٹ کھیلتے رہے، خواہش رہی کہ کبھی ہیٹ ٹرک کر پائے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن سزاؤں کی ہیٹ ٹرک ہو گئی ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو آج سنایا جائے گا۔ کل رات تک اس کیس کی سماعت جاری رہی۔ تقریباً 14 گھنٹے طویل سماعت اور دلائل مکمل ہونے کے بعد جج قدرت اللہ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بڑی کوشش کی کہ ٹائم لیا جائے۔ بار بار جج سے کہا گیا اتنی جلدی کیا ہے، معاملہ کل بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جج صاحب نے کہا نہیں، آج سماعت ہر صورت مکمل ہوگی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے 342 کا بیان جمع کرا دیا۔ 13 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ دونوں ملزمان کی جانب سے جواب ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے تحریر کرائے، اور ملزمان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے شہادت، صفائی اور دلائل پیش کیے اور ایک گواہ پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گواہ جو ہے وہ بشرا بی بی کے گھر کا ایک فرد ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، البتہ اسے عدالت لانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے شہادت صفائی میں گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور دوران سماعت وکلاء صفائی کی جانب سے سیکشن 249A کے تحت بریت کی درخواست اور سیکشن 179 کے تحت عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق دائر درخواستیں بھی مسترد کر دی ہیں۔ دوران سماعت بشرا بی بی نے اپنے بیان میں 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دیا اور ایک نیا بیان دیا ہے کہ خاور مالکہ نے مجھے زبانی طلاق پہلے دے دی تھی، اور یہ طلاق مجھے اپریل 2017 میں دی گئی۔ اپریل سے اگست 2017 تک میں نے اپنی عدت کا دورانیہ اپنے گھر میں گزارا اور اپنی والدہ کے گھر منتقل ہو گئی۔ تو کل 2 گواہوں پر جرح کی گئی، ایک اون چودھری جو کہ نکاح کے گواہ تھے، اور ایک مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ خاور ملکہ سے بھی جرح کی گئی۔ بڑی کوشش کی گئی کہ معاملات کو آگے لے کر چلیں، لیکن بات نہیں بنی۔ تو اس کیس میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے فرما دیا ہے کہ اس کیس میں انہیں سزا ہونی ہے اور سزاؤں کی ہیٹرک ہونی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے، اس کیس میں سزائے موت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کیس ناجائز تعلقات کا ہے۔ تو یہ معاملہ جس قانونی دفعہ کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ 496 ہے، جس میں کوئی بھی شادی کی تقریب کو غیر قانونی طور پر منعقد کرنا ہے، اور اس میں 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا کم از کم سزا 4 سال ہے۔ تو میاں بیوی دونوں کو سزا سنا دی جائے گی۔ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ہیٹرک ہو گئی، کیونکہ اس میں 99% چانس ہے کہ عمران خان صاحب، تو خود عمران خان ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزاؤں کی ہیٹرک ہو جائے گی۔ اور کل کے ہیئرنگ کے بعد 2 دن کے اندر اندر ایک بیس لیس قسم کا سکینڈلس کیس اختتام پذیر ہوا۔ آج ججمنٹ ریزرو ہوئی، جو کل کسی بھی وقت 1 بجے اناؤنس کیا جائے گا۔ آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے، اس کی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے گواہ لانے تھے اپنے 342 کے سٹیٹمنٹ کے مطابق، جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا 9 بجے، اس کو اجازت نہیں ملی اس کی، اور کلوزنگ آرگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کنکلوڈ ہوئے۔ ایکویٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ودن 10 منٹس ریجیکٹ کر دی گئی۔ صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے، فیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح فیصلے آلریڈی لکھ کے جا چکے ہیں، اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بشرا بی بی کے 342 کے بیان میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی بار اپنی فیملی کے موجودگی میں عمران خان سے ملی تھی، اور دوسرا دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ جو پہلی تقریب ہوئی تھی وہ نکاح کی تقریب نہیں تھی، وہ دعائیہ تقریب تھی، اور دوسری تقریب میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو اب وہ اس کیس سے ان کو اپنی بچت کے جو قانونی راستے بتائے جا رہے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ کہ جج صاحب کیا ان توجیحات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
تو عمران خان صاحب پر وہ جو تمام ٹیگ لگے ہوئے تھے نا، صادق الامین، ایماندار اور کرپٹ نہیں، ہائی مورل گراؤنڈ، اور جو ان کی ایک تصویر کشی کر کے ان کو عوام کے سامنے رکھا گیا تھا، تو جس مصور نے وہ تصویر تراشی تھی، وہ بت تراشا تھا، وہ تصویر عوام کے سامنے پیش کی تھی، تو مصور اب بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایکچولی کیا تھا اور کس طرح کی ملامہ کاری کی گئی تھی، کس طرح کی جال سازی کی گئی تھی۔ تو وہ جال سازی کر کے جو کچھ بھی عوام کے سامنے رکھا گیا، اب وہ اس کی ایک ایک کر کے پرتیں کھل رہی ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ عمران خان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو کہ بہت ہی غیر مناسب ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جنہوں نے پروجیکٹ عمران لانچ کیا تھا، پلان کیا تھا، اب اس کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے ان کو لانچ کیا تھا، تو وہ ڈسمینٹل بھی ویسی طریقے سے ہو گئے۔ اب دوسری بڑی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پلان ڈی ہے، اور پلان ڈی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ الیکشن کے بعد وہ کسی چھوٹی جماعت کا حصہ بن جائیں گے، اور کل اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما رؤف حسن انہوں نے یہ انکشاف کر دیا کہ وہ 2-3 چھوٹی جماعتوں سے رابطے میں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اس جماعت کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر اپنا وہ پرائم منسٹر بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا پلان ڈی ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں کون سی ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑی جماعت جس کے ساتھ ان کے الائنس ہونے کے بڑے چانسز ہیں، وہ ہے جماعت اسلامی۔ اگر جماعت اسلامی ایک یا ایک سے زائد سیٹ جیت کے پارلیمنٹ میں پہنچ گئی، تو ان کے ساتھ یہ الائنس کر کے ایک نیا گروپ بنائیں گے اور سیاسی جماعت میں شامل ہو کر یہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ ویسے اس بات کا بھی غالب امکان ہے کہ اگر پیپل پارٹی نے سادہ اکثریت یا سادہ اکثریت کے آس پاس سیٹیں حاصل کر لی، تو بھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حکومت بنانا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے 200 دشمنوں کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ بات تو طے ہے، لیکن پیپل پارٹی دونوں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو آئندہ حکومت سازی کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ ہے پی ٹی آئی کا پلان ڈی۔ اور پی ٹی آئی نے جو ایک اور معاملے میں یو ٹرن لیا ہے، اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ 5 فروری کو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تھے، اب اس سے یہ راہ فرار اختیار کر گئے ہیں۔ بہانہ یہ لگایا گیا کہ جناب چونکہ الیکشن سر پر ہے، اور اگر 5 فروری کو ہم انٹرا پارٹی الیکشن میں جائیں گے تو توجہ ادھر ہو جائے گی۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کا ویسے ہی یعنی فارمیلٹی کے طور پر تھا، اور کسی نے اس میں حصہ نہیں لینا تھا۔ جس جماعت کے لوگ اپنے قائد کو، بانی کو، چیئرمین کو ان کے مقدمات بھی پیش نہیں ہو رہے، وہ انٹر پارٹی الیکشن میں کیا دلچسپی لیں گے؟ تو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی توجہ الیکشن لڑنے پر ہی ہے۔ تو معاملہ سیدھا سادہ ہے، اور معاملہ ہے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کا حصہ بننا اور حکومت میں شامل ہو جانا۔ ایک اور بڑی اہم خبر، ایک جج صاحب کا استعفیٰ۔ یہ جج صاحب کون ہے؟ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ بڑی دھوم مچی کہ جج بڑا اپرائٹ ہے، اور جج کا استعفیٰ شاید ٹاک آف دی ٹاؤن نہ بنتا، لیکن وجہ یہ بنی کہ انہوں نے استعفے کے اوپر علامہ اقبال کی نظم کے چند اشعار لکھ دیے، بڑے مشکل اشعار۔ علامہ اقبال جو فکری اعتبار سے، شعوری اعتبار سے جو برِ صغیر کے سب سے بڑے شاعر، اور فارسی اور اردو زبان کے بہت نامور شاعر علامہ اقبال، ان کے چند اشعار لکھے، اور جس کا بڑا سادہ الفاظ میں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ جج صاحب کو یہ غلامی کی زندگی منظور نہیں ہے، نہ غلامی کی نوکری منظور ہے۔ تو انہوں نے لات مار دی ہے، انہوں نے کہا میں ایسی نوکری نہیں کرتا جناب، میں کچھ اور کرنا چاہنا۔ وجہ انہوں نے لکھنے کی بجائے چند اشعار لکھ دیے ہیں۔ اب اشعار جو ہیں ان کے وہ خاصے لوگوں کو پیچیدہ لگے ہیں، اور لوگ خاصے جن تیل ملائے ہوئے میں کہ یہ کی لکھی ہے، اور بہت ہی سمجھا جا رہا ہے کہ بڑے اپرائٹ جج ہیں۔ حالانکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ میں ان کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جج صاحب کون ہے، پھر انہوں نے جو اشعار لکھے کچھ اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، گزشتہ 10 سال سے یہ جج تھے۔ 2029 میں نے ریٹائرڈ ہونا ہے۔ سینیٹی لسٹ میں یہ 11ویں نمبر پر تھے، اور انہوں نے اپنے استعفے میں علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کے چند اشعار لکھے۔ ان کے پاس نہ کوئی پولیٹیکل کیس ہے، نہ ان کا کوئی معاملہ ہے۔ بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کچھ اچھے نہیں تھے۔ انصاف کے ایوانوں سے ایک اور استعفے کی خبر نے یقینی طور پر ہلچل مچا دی ہے۔ جسٹس شاہد جمیل خان، انہوں نے استعفے میں لکھا 10 سال انہوں نے جج کے فرائض انجام دیے،
ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سے وہ کام نہیں کر رہے تھے اور ان کے استعفے کی کافی دنوں سے خبر تھی کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ جج بننے سے قبل وہ انکم ٹیکس ٹریبونل کے ممبر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 206(1) کے تحت وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور وہ زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بعض ان کے قریبی ذرائع انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جسٹس شاہد جمیل کے استعفے کی وجہ وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین، ان سے ان کی نہیں بنتی تھی اور وہ کئی دفعہ ان کے معاملات میں مداخلت کرتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل ایک تقریب میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے اس بات کے گواہ ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ آپ اپنے دماد اور پی ٹی کے رہنما علی سائی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ کی عزت بحال کریں۔ تو دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی، اس کو بہت سے لوگوں نے رپورٹ بھی کیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کارپوریٹ سیکٹر کے کئی کیسز واپس لے لیے اور انہیں کام کرنے سے مکمل طور پر روک دیا تھا۔ یعنی چیف جسٹس نے انہیں باقاعدہ کھڈے لائن لگا دیا تھا، جس طرح جسٹس عمرتا بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایماندار جج تھے، اپرائٹ جج تھے، گڑبڑ گھوٹالہ کوئی نہیں ان کے حوالے سے۔ ان کی اہلیہ نے بھی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن یہ چیف جسٹس کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی اور شاید انہوں نے اسی پہ کہا اور انہوں نے استعفے میں لکھا 1 چپ 100 سکھ۔ اب جو اشعار انہوں نے لکھے وہ لکھے کہ تو انہوں نے جس شعر سے آغاز کیا وہ ہے آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ اب یہ ان کی اپنی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو میں بعد میں کروں گا، لیکن جو علامہ اقبال کے شعر کی ٹرانسلیشن ہے وہ آزاد اور محکوم زندگی کا مقابلہ ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں آپ کسی کا حکم ماننے کے پابند ہوتے ہیں اور آزادی کا جو آزادی کی نعمت ہوتی ہے، آزاد شخص کا جو ایک لمحہ ہوتا ہے وہ اس شخص کے 1 سال کے برابر ہوتا ہے جو وہ محکومی میں گزارتا ہے، یعنی غلامی میں گزارتا ہے۔ تو آزاد ایک لمحے میں وہ کچھ کر گزرتا ہے جو غلام سالوں میں نہیں کر پاتا۔ تو غلاموں کی زندگی کے سال بڑے سست رفتار ہوتے ہیں۔ یہ سست رفتاری زمانے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ کولو کا بیل بن جاتا ہے نا، وہ حکم کا پابند ہوتا ہے اور آزاد جو ہے وہ فضاؤں میں اڑتا پھرتا ہے اور اس کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو نوکری ہے اس کو تعبیر کیا ہے کہ وہ مجبوری کی نوکری ہے، تو اب وہ آزادی چاہتے ہیں اور بعض رائے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ استعفیٰ دے کے وہ سپریم کورٹ میں بحیثیت وکیل پیش ہو۔ تو ان کے جو باقی کے شعر ہیں میں وہ بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ تو بنیادی طور پر یہ شعروں کا مطلب آزادی سے ہے اور غلامی سے ہے۔ اب پتہ نہیں یہ حقیقی آزادی والی آزادی ہے کوئی دوسری آزادی ہے۔ تو ان کے شعروں کی ٹرانسلیشن کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جاب سے خوش نہیں ہے، چیف جسٹس نے کھوٹے لائن لگا رکھا ہے۔ دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکلی کسی کے ساتھ وہ موٹیویٹڈ ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے، ویسے عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اس پر انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ تو اگر ایسا تھا تو ان کو یہ نوٹ کرانا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی نہیں تو پھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے فائدہ نہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ایک ڈیل کی آفر کی گئی تھی ان کی گرفتاری کے بعد، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ 3 سال تک خاموش رہیں اور بنی گالہ والے گھر میں شفٹ ہو جائیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو کل رات عمران خان نے آرمی چیف کے نام بھی ایک پیغام دیا، جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس سے ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور صاف و شفاف انتخابات نہ ہوئے تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ انہوں نے پیغام دیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام، اور پھر انہوں نے اس ڈیل کا دعویٰ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں قید کے دوران انہیں ڈیل کی آفر کی گئی تھی۔ بشرا بیگم کو ڈائریکٹ پیغام بھجوایا گیا کہ 3 سال تک بنی گالہ میں خاموش رہیں، اس کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں۔ تو میں نے پیغام بھجوایا کہ میں جمہوری عمل سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ پہلی بار انہوں نے ریویل کیا کہ ان کی بیوی کے ذریعے انہیں ڈیل کی آفر کی گئی تھی اور وہ 3 سال کی آفر تھی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بیوی کو بنی گالہ میں ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو خاصا وہ انکشافات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیے تھے۔ جب سے انہیں سزائیں ہونے لگی ہیں تو انہوں نے اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں۔
تو جنرل فیاض کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو آرمی چیف لگانا ان کے ذہن میں نہیں تھا، تو بنیادی طور پر وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ اپنے راستے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیل کی آفر کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ریئیکشن آئے، تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر وہاں سے کوئی ریئیکشن آئے گا۔ اور بھائی سیر اور بہن سوا سیر، عمران خان خود تو کئی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی اب بہنیں بھی مشکلات کا شکار ہونے لگی ہے۔ علیمہ خان کو ایف آئی اے نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو طلب کر لیا ہے۔ علیمہ خان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ معاشرے میں انتشار پھیلانے اور عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں، یہ سارے الزامات ریاست کی مدعیت میں ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ ان کو آج ہفتے کے روز پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ عدم پیشی کی صورت میں یہ خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سائبر کرائم انکوائری ان کی لگ گئی ہے اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ توشاہانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور وہ فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ لٹو تے پھٹو اور مال مفت دل بے رحم، ایسی کہانی ہے توشاہانہ کے جس کو آپ پڑھتے جائیں، شرماتے جائیں، سنتے جائیں، گھبراتے جائیں۔ تفصیلی فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ان کی بیوی بشرا بی بی دونوں اثر و رسوخ والے لوگ تھے، تو انہوں نے توشاہانہ سے ملنے والی اشیاء ہتھیائی، ان کی بازار میں کم قیمت لگوائی اور پھر اس سے فائدے اٹھائے۔ دونوں کو 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد سے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نے گراف کمپنی کا جیولری سیٹ بطور تحفہ وصول کیا اور گراف جیولری سیٹ توشاہانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کرایا گیا۔ جج محمد بشیر کی جانب سے 44 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں بتایا گیا کہ قیمت کی تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر عمران خان اور بشرا بی بی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کی قیمت کم لگاتے تھے۔ یہ جو جیولری سیٹ بشرا بی بی کو ملا اس کی قیمت 3 ارب 16 کروڑ سے زائد تھی اور بازار میں اس کی قیمت 90 لاکھ روپے لگوا کر اس کو حاصل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے تمام تحائف کی کم قیمت لگا کر انہیں ان کی قیمت توشاہانہ میں جمع کرائی۔ گواہ بن یامین کے مطابق گراف جیولری سیٹ توشاہانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی تحائف کی قیمت کے تعین کا حکم دیتے تھے۔ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو نیب نے 4-5 نوٹسز بھیجے، جیولری سیٹ کی قیمت کے تعین کے لیے بار بار نوٹس کیا، ملزمان ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ پھر یہ جیولری سیٹ جو ہے وہ عدالت نے منگایا لیکن دونوں تحائف پروڈیوس کرنے میں ناکام رہے۔ جج نے لکھا کہ عمران خان کا رویہ ٹرائل کے دوران بڑا غیر مناسب تھا، بار بار وکیل صفائی تبدیل کیے گئے، جرا کے لیے بھی یہ لوگ راضی نہیں تھے۔ عمران خان کو عدالت نے سوالات دیے لیکن نہ تو انہوں نے جواب جمع کرائے نہ ہی وہ عدالت آئے۔ وکلا صفائی اور مجرمان کو سماعت کی تاریخ کا علم تھا لیکن وہ عدالت نہیں پہنچے۔ سوالات کے جواب دینے کے لیے کافی وقت دیا گیا لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی نے بیان ریکارڈ کرایا لیکن عمران خان نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کے کزن یوسف ایوب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمر ایوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پشاور پولیس نے ان کے کزن یوسف ایوب کو MPO 3 کے تحت ہری پور سے گرفتار کیا ہے اور انہیں بھی ایک جلسے میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے۔ عمر ایوب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے 16 سالہ بیٹے کو اور 18 سالہ بھتیجے کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس ان کے پیچھے ہے۔